بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جوڈیشل پالیٹکس نے اس ملک کی جڑوں کو کس طریقے سے مزید کھوکھلا کیا۔ ایک تو جب سے یہ مملکت خداداد وجود میں آئی، اس کے بعد سے اس ملک کے سیاستدانوں نے جو اقتدار میں آیا، اس نے سمجھا کہ یہ ملک اس کے باپ کی جاگیر ہے اور اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے، اس ملک کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور کیوں کسی کو حساب دینا ہے۔ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے یا ہم جس بھی طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں، اب تو یہ ملک ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم جس مرضی طریقے سے اس کو لوٹیں، جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ اس ملک میں قانون اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کے سامنے۔ پھر اپنی مرضی کے قوانین بنائے گئے، اب آئین کے اندر اپنی مرضی کی ترامیم کی گئیں اور ہر وہ چیز کی گئی جس سے اس ملک کا نہیں انفرادی طور پر لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور باوجود اس کے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کہہ لے کوئی خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ اس ملک کے معاملات ابھی تک چل رہے ہیں۔ اچھا، پچھلے کچھ عرصے میں جب ہم نے دیکھا کہ سسٹم پوری طرح ایکسپوز ہو گیا، پولیٹیکل پارٹیز ایکسپوز ہو گئیں، اس ملک کے تقریباً تمام ادارے بری طرح ایکسپوز ہو گئے، بیوروکریسی بری طرح ایکسپوز ہو گئی، ہمارا جو پولیس کا سسٹم ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا، ایڈمنسٹریشن ایکسپوز ہو گئی، تو پھر بھی ایک وہ ادارہ تھا جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد تھا، وہ تھا اس ملک کا جوڈیشل سسٹم۔ اب اس ملک کا جوڈیشل سسٹم اس ملک کی بنیادوں کو مزید کھوکھلا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ اس جوڈیشل سسٹم کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ پہلے تو اس ادارے کو خراب کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ اس ملک پر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے دیے جا رہے ہیں، اپنی پسند کے بینچز بنائے جا رہے ہیں۔ جس جج کو دل کرتا ہے کہ یہ لائک مائنڈڈ ہے، اس کو بینچ میں رکھ دیا جاتا ہے، جو لائک مائنڈڈ نہیں ہوتا اس کو بینچ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے لیے ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، پھر دوسرے شخص کے لیے آپ کو فیصلہ کرنے کا پیرامیٹر ہی چینج کر دیتے ہیں ججز۔ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ یہ قاضی شاید بھول گئے ہیں کہ جس منصب پر یہ فائز ہیں ان کا حساب کتاب کتنا سخت ہوگا۔ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو رتبہ کیا دیا گیا ہے، یہ اس ملک کو انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اور آج تو چلیں یہ مذاق سمجھ لیا انہوں نے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ مملکت خداداد، یہ انشاءاللہ ایسی چلتی رہے گی۔ اس کی بنیادوں کو یہ کھوکھلا کر رہے ہیں، وقتی طور پر یہ چیزیں ڈیمیج ہوں گی، لیکن ان لانگ رن انشاءاللہ اس ملک کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی چیزیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل پالیٹکس ہے یہ آج ڈیمیج کس طرح کر رہی ہے۔ وہ ادارہ جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد تھا کہ یہ انصاف دے گا، آج وہ مخصوص لوگوں کے لیے تو انصاف پرووائڈ کر رہا ہے، عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے اس ادارے کے اندر۔ اچھا، اپنی مرضی کا جو میں نے بتایا کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، پولیٹیکل ڈویژن اس طرح ہوگی ہے کہ آج آپ سپریم کورٹ کی بات کریں، آپ جج کا نام لیتے ہیں اور فوری طور پر آپ کو لوگ بتا دیں گے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور کس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ان کے پاس کیس آئے گا تو یہ اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ یعنی یہ تقسیم ہوگی۔ یہ قاضی نیوٹرل ہوتا ہے، قاضی نے حالات اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ یہاں پر قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا، یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فلانے کو بینیفٹ دینا ہے، اس کو بینیفٹ دینے کے لیے آپ ماضی کے پریسیڈنٹس کو بھول جائیں، آپ قانون کو بھول جائیں، آپ آئین کو بھول جائیں، اپنے دیے گئے فیصلوں کو بھول جائیں، لیکن آپ نے بینیفٹ دینا ہے اس کو۔ یہاں پر کھوکھوں کی، ٹرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر رشتہ داریاں ڈسکس ہو رہی ہیں، یعنی پوری طرح ایکسپوز ہو گیا یہ جوڈیشل سسٹم ہمارا۔ ابھی ایک کیس چل رہا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے 9 رکنی بینچ ایک تشکیل دیا گیا اور بعد میں جب پہلی ہی سماعت کا آغاز ہوا تو 2 ججز نے خود کو علیحدہ کر دیا اس بینچ میں سے۔ میں زیادہ ذکر کروں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، جو کہ پیونی جج ہیں اور نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان نامینیٹ بھی ہو گئے ہیں۔ سپٹمبر میں وہ ایز چیف جسٹس آف پاکستان اوتھ لیں گے۔ اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک کلیئر جو ہے وہ اپنا موقف دے چکے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں، سیولینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں وہ اس کے وہ حق میں نہیں ہے۔ اور باقی ججز ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ اس سسٹم کو، ان کورٹس کو ڈیفینڈ کر چکے ہیں۔ آج وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پیرنٹیں لگ یہ رہا تھا، کچھ کورٹ جو رپورٹرز ہیں جو کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں ان کے مطابق کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو پچھلے کافی عرصے سے کسی بینچ کا حصہ نہیں تھے، ان کو اس بینچ میں رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ چونکہ اپنی ایک رائے دے چکے، ایک ڈائسینٹنگ نوٹ دے چکے ہیں اس حوالے سے،
تو شاید وہ اس کے خلاف بات کریں گے، اور اگر اس کے حق میں بات کریں گے تو وہ چونکہ اپنی ہی رائے سے اختلاف کریں گے تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا سکے گا. اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ پہ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ معاملہ ابھی پوری طریقے سے کلوز نہیں ہوا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ جب سے وہ بل آیا ہے اور ابھی تک جب تک یہ کلوز نہیں ہوتا تب تک تمام جتنے بھی بینچز ہیں یہ انلیگل ہوں گے، اس لیے انہوں نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا ہے. اب باقی تمام ججز جو ہیں، اب دیکھیں جو بینچ فارمیشن ہے اس سے پہلے ایک فریق اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب، ان کی ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب سے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس بینچ کے اندر کون کون سے ججز کو رکھنا ہے. اب سماعت اس کی جاری ہے، پیر کی تاریخ دی گئی ہے، اور جو کچھ باتیں سامنے ہیں کہ پروبیبلی ٹیوزڈے کو شاید اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ بھی آ جائے گا. ابھی تک جو چیزیں ہیں سپریم کورٹ، ہم نے بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ سنی ہے سپریم کورٹ سے، بڑے ایسے ڈائلاگ ہمیں سپریم کورٹ سے سننے کو ملے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے ججز جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سے اخلاقی سٹینڈرڈز پر ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے میں جس طریقے سے یہ جوڈیشل سسٹم ایکسپوز ہوا ہے، میں دعا گو ہوں کہ یہ تمام ججز صرف ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھیں اور سوچیں کہ ان کو جس منصب پر فائز کیا گیا اس کا حساب کتنا سخت ہوگا، پھر اس کے بعد جو فیصلہ کریں وہ پھر میرا خیال ہے کہ شاید پوری قوم کو قبول بھی ہوگا اگر اس چیز کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں گے. اور میری دعا ہے کہ یہ ایسا ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.